بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی امن میں ہے، امن اور سلامتی میں ہے۔ تبلیغ اسلام اور غیر مسلموں سے حسن اخلاق کا ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت واقعہ ہے۔ مکی دور کے ابتدائی ایام کا ایک واقعہ ہے کہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ایذا دینے والے، تکلیف دینے کی خاطر مکہ کے باشندے وقتاً فوقتاً گلی کے لونڈوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جائیں، ان پر پتھر پھینکے اور انہیں یہاں سے نکالے۔ جب کبھی ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدتمیز لڑکے پیچھا کرتے تو مؤرخ مقریزی لکھتے ہیں کہ ایسے وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتفاق سے ابو سفیان کے مکان کے قریب ہوتے تو ابو سفیان کے گھر میں چلے جاتے، اور ابو سفیان مسلمان نہ ہونے کے باوجود اس قدر شرافت اور انسانیت کا مظاہرہ کرتے کہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے اور گلی کے بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر بھگا دیتے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اپنے گھر چلے جاتے۔ اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد مقریزی نے ایک بہت بعد کے واقعہ کی طرف چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں تو ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ فوج کے ہر اول دستے یا مقدمۃ الجیش میں ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، آواز دینے والا ہوتا تھا، جو گلیوں سے گزرتے وقت بآواز بلند چلا کر کہتا جاتا تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا، جو شخص اپنے گھر کے اندر بند رہے، باہر نہ نکلے، امن میں رہے گا، جو حرم کعبہ میں چلا جائے وہ امن میں رہے گا، اور آخری چیز جس کی طرف اس وقت توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ابو سفیان کے مکان میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا۔ مؤرخ مقریزی کہتے ہیں کہ یہ امتیاز اور خصوصیت اس واقعے کی بنا پر تھی کہ زمانے قبل ہجرت یعنی ہجرت سے پہلے جب کبھی مکہ کے شریر بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر جاتے تو ابو سفیان آپ کو پناہ دے دیتے، لہٰذا اس کے بدلے میں ابو سفیان کے مکان کو بھی پناہ گاہ قرار دے دیا گیا۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں بھی مذکور ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری اور سیدنا عباس بن عبد المطلب کے ندیم ہونے کی حیثیت سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور دوسرے دشمنان اسلام سے بچا کر اپنے گھر میں چھپا لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دیتے تھے۔ اسی امان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دار الامان قرار دے دیا کہ جو گھر زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الامان تھا وہ آج تمام قریش والوں کے لیے دار الامان ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ عاص بن وائل کے صاحبزادے عمر بن العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن مغیرہ کے صاحبزادے خالد بن ولید، امیہ بن خلف کے صاحبزادے صفوان بن امیہ، ابو جہل کے صاحبزادے اکرمہ بن ابو جہل، سیدنا ابو سفیان کے صاحبزادے سیدنا یزید و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب تقریباً ہم عمر اور آپس میں دوست بھی تھے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ سیدنا ابو سفیان کے صاحبزادوں سیدنا یزید و معاویہ کے علاوہ باقی سارے اصحاب اسلام کے خلاف جنگوں میں نکلتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بڑا بھائی طالب بن عبد مناف تک
جس کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد مناف کی کنیت ابو طالب تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر میں شامل ہو کر قتل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد سیدنا ابو العاص بن ربیع اور چچا عباس بن عبد المطلب تک بدر میں کفار کی جانب سے مسلمانوں سے لڑنے آئے اور گرفتار ہو کر فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے، لیکن صرف سیدنا ابو سفیان کے دونوں صاحبزادے کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلے، اور نہ ہی ان کے والد و والدہ کا ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف نکلنے کے لیے مجبور کرنے کا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ والدین نے ان کو مجبور کیا ہو کہ تم بھی نکلو، جبکہ اسی طور کا مجبور کرنے کا واقعہ سیدنا ولید کا جنگ بدر سے متعلق ملتا ہے، اور سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے عبداللہ اور ابو جندل کو بھی مسلمانوں کی مخالفت پر مجبور کرنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن پورے دور جاہلیت میں ایک واقعہ نہیں ملتا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ہند نے اپنے صاحبزادوں کو اسلام کے خلاف نکلنے پر مجبور کیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کی تاریخ میں ابو سفیان کے دونوں فرزندوں کا کوئی خاص ذکر بھی نہیں ملتا، نہ ہی سیدنا ابو سفیان کی فتح مکہ سے پہلے کی اسلام مخالفت اسی طور کی تھی جس طور کی مخالفت ابو جہل، ابو لہب و ولید بن مغیرہ وغیرہ کی تھی، اور نہ ہی سیدنا معاویہ اور سیدنا یزید کسی طور بھی اسلام دشمن رہے تھے جس طور کے اسلام دشمن سیدنا خالد بن ولید، سیدنا اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ رہ چکے تھے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ الجزء الثانی جلد نمبر 2 جو ہے صفحہ نمبر 214 پر لکھتے ہیں کہ معاویہ لم يعرف له قبل الاسلام اذى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بید ولا بلسان، یعنی سیدنا معاویہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا کوئی واقعہ ثابت نہیں، نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے۔ پھر آگے چند صفحے آگے جا کر علامہ ابن تیمیہ مزید لکھتے ہیں کہ وَلَا يَعْرِفُ عَنْهُ وَلَا أَخِيهِ يَزِيدُ بن ابی سفیان إِنَّهُمَا أَذَيَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا كَانَ يُوشِي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ، یعنی سیدنا معاویہ اور ان کے بھائی سیدنا یزید بن ابی سفیان دونوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ثابت نہیں، جیسے کہ بعض مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح میاں محمد سعید صاحب اپنی کتاب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شعب بنی ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم کے مقاطعہ جب ان کا حصار ہوا اور ان کے ساتھ بالکل ناطہ ختم کیا، ناطہ تعلق بالکل ختم ہوا، اسی کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ ایسے کٹھن وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت مند داماد ابو العاص بن ربیع نے صلہ رحمی اور قرابت داری کا حق ادا کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج اور کھجوروں وغیرہ سے اونٹوں کو بار کر کے لاد کر شعب ابی طالب کی گلی میں دھکیل دیتے تھے، اور اس طرح تمام محصورین کو خوراک ایک طرح پہنچتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کار خیر میں معاویہ بن ابی سفیان بھی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاونت کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سیدنا ابو سفیان اور ان کے فرزندوں نے کبھی اسلام کی مخالفت سے کوئی قابل ذکر اقدام کیا ہی نہیں۔ وہ تو جب جنگ بدر میں بیشتر یعنی زیادہ تر سرداران مکہ مارے گئے تو لا محالہ مکہ کی سرداری ابو سفیان کے کندھوں پر آئی، اور پھر ان کے سارے اقدام سردار مکہ کی حیثیت سے مقتولین بدر کے انتقام کے طور پر تھے۔ گویا اگر سیدنا ابو سفیان کو جنگ بدر کے بعد مکہ کی سرداری نہ ملتی تو شاید ان کی اسلام مخالفت بھی اسی طور سامنے نہیں آتی جیسے کہ سردار مکہ کی حیثیت سے بعد میں سامنے آئی۔ اگر سردار مکہ ہونے کی حیثیت کے علاوہ سیدنا ابو سفیان کو اسلام سے دیگر مشرکین کی طرح کوئی ذاتی عداوت و بغض ہوتا تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو اسلام کے خلاف لڑنے والی جنگوں میں ضرور آگے کرتے، جیسے کہ باقی مشرکین نے عرب کے عام رواج کے مطابق کیا، خاص کر
جنگ احد اور جنگ احزاب میں، جن میں کفار کے لشکر کی کمان سیدنا ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی۔ حیرت کا مقام ہے کہ ایک شخص خود تو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے آتا ہے، لیکن عرب کے عام دستور کے خلاف اپنے بیٹوں کو جنگوں میں شرکت پر مجبور نہیں کرتا، جبکہ عرب اپنے بیٹوں کو بھی جنگوں پر مجبور کرتے تھے۔ یہی بات ثابت کر دیتی ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام مخالفت صرف سردار مکہ کی حیثیت سے تھی، اس میں کسی ذاتی بغض اور عداوت کا دخل نہ تھا، جس کا ایک اہم ثبوت یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عتبہ بن ربیعہ اور سیدنا حکیم بن حزام کی طرح ابو جہل کو قریشی قافلے کے بچ نکلنے کے بعد جنگ بدر کا اقدام کرنے سے منع کیا تھا۔ یعنی جو قافلہ شام سے آ رہا تھا اور وہ بچ نکلا لوٹنے سے، تو ابو سفیان نے اور سیدنا حکیم بن حزام نے ان کو منع کیا تھا کہ ابھی جنگ بدر کا کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس اقدام کو کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو سفیان کو جب اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پتہ چلا تھا، تو سیدنا ابو سفیان نے اس پر غصہ کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف و منزلت والی انسان ہے۔ اسی طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور اسلام سے ذاتی عداوت رکھنے والا شخص سے تو کہنے سے رہا۔ اس طرح یعنی ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ذاتی بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتا، جبکہ ان کو اپنی بیٹی کا پتہ چلا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ ہو گئی ہے، تو غصے کے بجائے ان پر خوشی کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف اور قدر اور منزلت والے انسان ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق کا ایک خوبصورت واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دوران ابو سفیان کے گھر کو بھی دارالامان قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ گھر ان کے لیے ہجرت سے پہلے خود دارالامان ہوا کرتا تھا، تو اب سارے قریش والوں کے لیے بھی انہوں نے اس گھر کو دارالامان قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔